نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ان کا ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں اکٹھا کیا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے مسلمانوں کے آپس کے اتفاق و اتحاد کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے بھی جو احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں یہی اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا، ہم نے آپس میں کیسے رہنا ہے، ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، مختلف الفاظ کے ذریعے مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ بار بار یہ احادیث مختلف انداز سے آ رہی ہیں۔ اس حدیث میں بھی کچھ دوسرے انداز سے اور بڑے ہی گہرائی کے اندر جا کے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ان کا آپس کا تعلق، آپس کا پیار محبت اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح ایک عمارت ہے۔ اب یہ عمارت ہمارے سامنے ہے، اب اس عمارت کو جب نہیں بنایا گیا تھا تو اینٹیں، ریت، سیمنٹ، لوہا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی تھی، اور ان کی جب تک وہ علیحدہ علیحدہ تھی ان کی کوئی ویلیو اور طاقت نہیں تھی، لیکن جب ان کو ملا دیا گیا اور ان کو ایک عمارت کی شکل دے دی گئی، اب اس کو توڑنا مشکل ہے۔ اب اس دیوار میں سے سوراخ کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک عمارت کی اینٹوں نے آپس میں جڑ کے اس کو مضبوط کیا ہوتا ہے، آپس میں ان کا اس طرح کا جو اتفاق اور اتحاد ہے جس کے ذریعے وہ عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح مومن آپس میں اس عمارت کی مانند ہیں کہ ان کا آپس کا تعلق اس طرح اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کو دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ دشمن جتنے بھی ان پہ حملے کریں تو ان کے آپس کے اندر کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو، ان کے آپس کے تعلقات دشمن کی کوششوں سے خراب نہ ہو، وہ ایک عمارت کی طرح مضبوط رہیں آپس میں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑے دوسرے انداز سے بیان فرمایا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرنے کے لحاظ سے ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم اس تکلیف کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہے، درد ہے، تو نیند نہیں آئے گی، پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ اگر پاؤں کو تکلیف ہے، کوئی زخم ہو گیا، دانہ نکل آیا، اس کا پورا جسم اس تکلیف کی وجہ سے متاثر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کا تعلق آپس میں اس طرح ہے، اگر ایک مومن کو کوئی تکلیف ہے تو سارے ایمان والے اس کی تکلیف کو محسوس کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک انسان کے ہاتھ کے اندر زخم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہ یار میرے پاس دوسرا ہاتھ ہے، میں اس سے کام چلا لوں گا، اس کو ایسے ہی رہنے دوں۔ ظاہر ہے وہ ایک دن خراب ہو کے اس کا سارا ہاتھ گر جائے گا اور مزید وہ جو زخم پھیلتا جائے گا، اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے اور دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور اس غم کو، اس دکھ کو، اس درد کو، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان ملک کے اندر اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، دوسرے مسلمان ممالک
اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان ملک کمزور ہو جائے گا، ان کا دشمن ان پہ حاوی ہو جائے گا، ان کے فسادی وہاں پہ ایسے فسادات کھڑے کریں گے کہ ان کی اس وہاں کی اجتماعی طاقت کو کمزور کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور یہ ایک تربیت کا انداز ہے کہ مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف انداز سے اپنے ماننے والوں کو اپنے زیر نگرانی افراد کو کوئی بات سمجھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس طرح تم ان معاملات میں ایسے چلو گے، اس طرح چلو گے، اس طرح زندگی گزارو گے، تمہارے لیے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور تم مضبوط ہو جاؤ گے، تم طاقتور ہو جاؤ گے، تمہیں فائدے ہوں گے۔ اور اگر تم آپس میں اس طرح نہیں زندگی گزارو گے، ان معاملات کو نہیں صحیح سمجھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے۔ جس طرح فرمایا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بارون دریا کچھ نہیں۔ پانی جب دریا سے نکل جاتا ہے تو بکھر جاتا ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہمارے شاعر جو ہیں، قومی شاعر، انہوں نے بھی یہ بات ہمیں اپنے انداز سے سمجھائی ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی طاقت اس وقت مضبوط رہ سکتی ہے ان کا جب آپس کے اندر تعلقات اچھے ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہے، سمجھا رہی ہے، بار بار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے ان باتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے ایک ملت بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔